داستان ازبلہ، حق اور باطل کا زبردست مارکا، شجاعت اور بہادری اور ایثار اور قربانی کی ایک لازوال کہانی۔ اسپین کے لارڈ پادری کی بیٹی کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان جس نے پورے اسپین میں تہلکہ مچا دیا۔ قرطبہ اسپین کے خوبصورت باغ میں دو علماء عمر لحمی اور معاذ ایک طرف بیٹھے عیسائیت کے غلط عقائد اور نظریات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ازبلہ اسپین کے لارڈ پادری کی لڑکی تھی۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ سیر و تفریح کی غرض سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزانہ سیر کے لیے اسی باغ میں جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سیر کے لیے بما اپنی سہیلیوں کے باغ میں آئی اور ان دونوں علماء سے اتنے فاصلے پر بیٹھ گئی جس سے ان کی گفتگو بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ ازبلہ انجیل کی طالبہ تھی، اس لیے ان دونوں علماء کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس نے دلچسپی کے ساتھ سنی۔ گفتگو میں جو موضوع زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت شریعت کے 12 احکام دیے، جبکہ پولس رسول نے شریعت کو لعنت لکھا ہے۔ اس گفتگو نے اسے اور اس کی سہیلیوں کو چونکا دیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ روانہ ہو گئی۔ سہیلیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں اور ازبلہ نے قرطبہ کے مشرقی دروازے میں داخل ہوتے ہی اس سڑک پر قدم رکھا جو سیدھی قصر الشہداء کو جاتی ہے۔ اس زمانے میں اسلامی حکومت نے تمام اسپین کو آرائش اور زیبائش کے لحاظ سے دلہن بنا کر رکھا تھا۔ شہر کی سڑکیں کشادہ اور خوشنما بنائی گئی تھیں اور قریب قریب خوبصورت قمقمے لٹکائے گئے تھے جس کی روشنی میں چلنے والا 20 میل نکل جاتا تھا۔ قصر الشہداء کی صاف اور سیدھی سڑکوں پر قمقموں کی روشنی میں ازبلہ خرامہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کی چال ڈھال میں غیر معمولی وقار بھی پایا جا رہا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ شام کی سیر و تفریح کے بعد جب وہ اپنے گھر کو واپس ہونے لگتی تو راستے میں ایک دو اپنی سہیلیوں سے ضرور مل کر جاتی، مگر وہ وقار اور خاموشی کے ساتھ سیدھی گھر جا رہی ہے اور اس گہرے خیال میں غوطہ-زن ہے۔ آدھے گھنٹے بعد اب وہ اپنے عالیشان مکان میں پہنچ گئی، جہاں اس کی ملازمہ نے جھک کر سلام کیا اور قدر تاخیر کی وجہ دریافت کی۔ ازبلہ نے معمولی سا جواب دے کر اس کی تسلی کر دی اور گھر میں داخل ہو کر آرام سے کرسی پر بیٹھ کر کتاب دیکھنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے دسترخوان پر کھانا چنا اور پھر ازبلہ کو کھانے کے کمرے میں بلایا، لیکن ازبلہ اپنے خیال میں اس قدر محو تھی کہ اس نے ملازمہ کی کسی بات پر توجہ نہ دی اور کتاب پڑھتی رہی۔ اس وقت جس کتاب کا وہ مطالعہ کر رہی تھی وہ انجیل مقدس تھی اور اس میں پولس کے اس ہی خط کو غور سے پڑھ رہی تھی جس میں شریعت کو لعنت لکھا ہے۔ وہ بار بار اس کی عبارت کو پڑھتی تھی مگر مطلب سمجھ میں نہ آتا تھا، اور جتنا اس پر غور کرتی اتنا ہی وہ اعتراض اور پختہ ہوتا جاتا تھا جو اس نے شام کے وقت باغ کے ایک گوشے میں دو مسلمانوں کی گفتگو میں سنا تھا۔ آخر جب اس کا دماغ تھک گیا اور اس عبارت کا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے یہ کہہ کر کتاب رکھ دی کہ ابا جان کے بغیر یہ معمہ حل نہیں ہو سکتا، وہی اس گتھی کو آسانی سے سلجھا سکیں گے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، بھلا اس قدر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو سکے؟ گویا میں اس کو نہ سمجھ سکی، اس وجہ سے یہ میری نظر میں اہم بن گیا ہے، مگر ابا جان اس کو پانی کی طرح صاف کر دیں گے، کیونکہ آج تمام اسپین میں علم الہیات
کا ان سے بہتر تو کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر پھر انجیل مقدس کا مطالعہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بستر پر دراز ہو کر میٹھی نیند سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی وہ گرجا گئی، کیونکہ آج اتوار کا دن ہے۔ گرجا سے واپسی پر لاٹ پادری نے اپنی پیاری بیٹی ازبلا کو بلایا اور دریافت کیا، پادری، بیٹی، آج تم نے مدرسہ الہیات میں انجیل کا کون سا سبق پڑھا؟ چونکہ انجیل مقدس کے اسرار پر آج کل عبور حاصل کر رہی ہو، اس لیے تمہاری نظر میں جو مسئلہ مشکل معلوم ہوا کرے وہ مجھ سے دریافت کر لیا کرو۔ ازبلا ہاتھ کو بوسہ دے کر، آج میں نے انجیل یوحنا باب 3 کا 21واں درس پڑھا ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں، کیونکہ اب تک وہ میری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ پادری، بے شک بیٹی، ضرور پیش کرو، میں ابھی تمہارے ذہن نشین کرا دوں گا۔ ازبلا، سوال یہ ہے کہ تورات میں ہمارے خداوند نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جو 12 احکام دیے ہیں وہ شریعت ہی کے متعلق ہے نا؟ پادری، ہاں، ان سب کا تعلق شریعت سے ہے۔ ازبلا، دوسری بات یہ ہے کہ پولس رسول نے اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں شریعت ایک لعنت ہے۔ پادری، ہاں، شریعت لعنت ہے، اور اس لعنت سے نجات دلانے ہی کے لیے تو خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، مصلوب ہوئے اور ہم کو شریعت کے عذاب سے نجات دلا گئے۔ ازبلا، اچھا، تو معلوم ہوا کہ شریعت ایک لعنت ہے، ایسی لعنت جس سے نجات دلانے کے لیے ہمارے خداوند کو مصلوب ہونا پڑا۔ تو گویا اس کے یہ معنی ہوئے کہ شریعت پر عمل کرنا بھی لعنت ہے۔ پادری، بالکل لعنت ہے۔ اب مسیحیوں کو شریعت کی بجائے مسیح مصلوب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت اس وقت تک تھی جب تک ہمارے خداوند مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ ازبلا، تو کیا ہم کو پھر چوری کرنا بھی روا ہے؟ پادری، اس سوال کو شریعت سے کیا تعلق؟ دیکھو بیٹی، ذرا سوچ سمجھ کر اعتراض کیا کرو، کوئی اور سنے گا تو تمہیں بے وقوف بنائے گا۔ ازبلا، معاف کیجئے، میں شاید اپنا مطلب پوری طرح بیان نہ کر سکی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام جن کو ابھی آپ نے شریعت میں داخل کیا ہے، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ چوری نہ کرو، دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ، تیسرا حکم یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ اب یہ بھی احکام شریعت میں داخل ہیں، اور شریعت بقول پولس رسول لعنت ہے، لہذا تورات کے احکام پر عمل کرنا یعنی چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا بھی لعنت ہے، جس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ چوری نہ کرنا اور ماں باپ کو نہ ستانا بھی ایک لعنت ہے۔ پادری، بیٹی، ابھی تک تم نے شریعت کی تقسیم ہی کو نہیں سمجھا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے یہ بیہودہ اعتراض کس سے سنا اور کس شیطان نے تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا؟ باپ کے اس استفسار پر ازبلا نے باغ کی وہ تمام گفتگو سنا دی جو عمر لحمی اور معاذ کے درمیان ہوئی تھی اور اس نے خود سنی تھی۔ پادری، بیٹی، تم جانتی ہو کہ یہ بدبخت مسلمان سخت کافر اور ہمارے مقدس دین کے ہمیشہ سے دشمن ہیں۔ مقدس کتابوں پر اعتراض شیطانی خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بیٹی، فوراً توبہ کرو اور دیکھو آئندہ کسی مسلمان کی بات نہ سنو، یہ لوگ ملحد اور بے دین ہیں اور دوسروں کے سچے دین کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ بیٹی ازبلا، تم کو ان کا مذہب بھی معلوم ہے؟ ان کے مذہب میں خون ریزی عین ثواب ہے۔ دیکھو ہمارے ملک اسپین پر جہاد کر کے ان لوگوں نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا اور اپنے دین کی کس طرح جبراً اشاعت کرتے ہیں۔ مجھے اب یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے تم نے یہ اعتراض سنے ہیں،
اگر خود تمہارے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوتے تو میں حل بھی کرتا، مگر بیٹی ان کافروں کی کس کس بات کا جواب دیا جائے؟ ازبلہ بڑی پشیمان ہوئی اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ میں نے ناحق مسلمانوں کا نام لیا، ورنہ آج یہ مسئلہ ضرور حل ہو جاتا۔ اچھا، کچھ ڈر نہیں، اب میں یہ مسئلہ اپنے مقدس استاد سے دریافت کروں گی، چونکہ ان سے دوران سبق میں ایسے مسائل دریافت کیا کرتی ہوں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے حسب دستور یہ مسئلہ بھی ان کے سامنے پیش کروں گی۔ دوسرے روز ازبلہ نے یہی اعتراض اپنے استاد کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ بھی کوئی معقول جواب دے کر اس کو مطمئن نہیں کر سکی۔ اب تک بیچاری ازبلہ یہی سمجھتی رہی کہ میرے قصور فہم کی وجہ سے یہ اعتراض حل نہ ہو سکا، ورنہ پیشوایان دین اس کو پانی کی طرح حل کر کے رکھ دیں گے، مگر اب اس کو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، چنانچہ اب اس کے دل میں شک اور شبہ نے جگہ پائی اور اس کو روز بروز تقویت حاصل ہوتی گئی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ قسم میں بیان کیا جائے گا۔